ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو بلایا گیا، اور جب بلایا گیا ہے تو ساتھ ایک پنجرہ نما ایک کمرہ تھا، ایک سیل ٹائپ، جس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے ہیں، اور جالی کے اندر سے ہی خان صاحب جو ہیں وہ عدالت سے اور ہم سے مخاطب ہوئے ہیں، اور جب مخاطب ہوئے ہیں تو انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور کہ اتنی پابندی ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ واک کرنے کی سپیس نہیں ہے، حساب سے کر رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جب آپ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے آپ کے حکم کی امپلیمنٹیشن نہیں کی، آپ آرڈر کر کے جائیں جیل مینول کے مطابق، بالکل جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر بھی اتنی سختیاں نہیں ہیں جتنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر آرڈر فرماتا ہوں، کرتا ہوں، اور آج میں یہ کروں گا۔ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ زبانی کلامی نہ کریں، آپ اس کو ریٹن کریں اور ان کو پابند کریں۔ تو خان صاحب کو بہرحال اس کے بعد جب ہم نے سب نے شور مچایا اور خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ لے کر آئیں وہاں پر کمرہ عدالت میں، تو کمرہ عدالت میں آنے تک بھی انہیں کوئی 7 سے 8 منٹ لگ گئے، کیونکہ وہ سیل کا کوئی راستہ اس طرح سے پیچھے سے تھا کہ انہیں پھر دوسری طرف سے گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر آئے، اور خان صاحب آ کر اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں آ کر چیئرز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ 2 لائنوں میں ہماری چیئرز لگی ہوئی تھیں، اور 7 جو ایسے چیئرز تھیں ان کے اوپر خان صاحب کو جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور پھر سماعت شروع ہو گئی۔ دیکھیں ٹراؤزر شرٹ جو ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ دیکھیں میں کوئی ان کا ویٹ تو نہیں اس طرح سے میں نے وہ کیا، لیکن ہمیشہ بتایا ہے کہ کن سختیوں میں ہیں اور کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کنڈیشنز کے حوالے سے میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ غصے کی صرف ایک وجہ نہیں ہے، غصہ آپ دیکھ لینا کہ جو نظام انصاف ہے اس کو کیسے یرغمال بنایا گیا ہے۔ اچھا، دستخط سے انکار کیا گیا، دستخط سے انکار کیا گیا، اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں دستخط سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اسے اوپن کیا جانا چاہیے، اور ہماری درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اور ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کہ عدالت کو یہاں سے شفٹ کیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار کرنے کے لیے وہ فیصلہ محفوظ ہے۔ تو جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ کاپیوں کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ آگے جو ہے وہ سماعت ایڈجرن کریں، اور اتنی جلدی کیا ہے جب فیصلہ محفوظ ہے، ہائی کورٹ میں اپر فورم کے اوپر موجود ہے۔ تو عدالت نے جب آرڈر لکھوایا، آرڈر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں، اور یہ جو ہے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم اور یہ وہ، تو واضح طور پر کیونکہ یہ رائٹ ہے، یہ اس شخص کا رائٹ ہے جس کے اوپر فرد جرم یا جس کے حوالے سے کوئی الزام ہو کہ جب کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی تو وہ انکار کر سکتا ہے، اور انہوں نے قانون کے مطابق انکار کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے اور مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ جب انکار کیا گیا تو عدالت جو ہے وہ آرڈر کے اوپر لکھ رہی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ انکار جو ہے وہ کروایا ہے، اور اس طرح سے بات یہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو وکیل ہوتا ہے اس نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ یہ چیز اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ جب ہمارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو ہم نے خان صاحب کو، کیونکہ انہیں تو نہیں پتہ کہ کاپیاں کیا ہوتی ہیں، انہیں تو نہیں پتہ کہ فرد جرم کے اندر یہ کیا کیا لگائیں گے، انہیں تو نہیں پتہ کہ ایویڈنس میں یہ کیا کیا چیز اور کس موقع کے اوپر کون سی اپلیکیشن دینی ہے، کیا نہیں دینی، تو انہیں تو ہم نے گائیڈ کرنا ہے۔ ہم نے انہیں گائیڈ اس لیے اس حوالے سے کیا کیونکہ وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ٹرائل جلدی سے کنکلوڈ کیا جائے، فرد جرم لگایا جائے، ایویڈنس کروائی جائے اور خان صاحب کو سزا دی جائے۔ دیکھیں سماعت جب ہو رہی تھی تو خان صاحب نے ہم سے بھی گفتگو کی، اوورآل جو ہمارے حوالے سے انہوں نے ڈائریکشن دیں وہ ہم نے ہماری آپس کی جو ہے وہ ایک کنورسیشن جو ہم ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے، لیکن واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ جب عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ کے فائدے کے لیے چیزیں ہوں گی، تو خان صاحب نے واضح کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی انٹرسٹ یا کوئی جو جس سے کلیش یا کوئی ایک چیز پیدا ہو، لیکن جس طرح سے ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ دیا بڑا واضح طور پر آج انہوں نے کہا، جس طرح سے انہوں نے دیا اور جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، یہ کیس جھوٹا ہے، اس کے علاوہ جتنے سارے کیسز ہیں جھوٹے ہیں، تو جب اس طرح سے ٹرائل چلا کے اور اس طرح سے لا قانونیت کر کے اور آئین کی پامالی کر کے اور اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ یا ورکر کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ،
تو یہ ساری چیزیں جو اس ٹرائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو اس ٹرائل کو جس تیزی سے لایا جا رہا ہے اور ایک کیس بنایا گیا جو کہ کیس ہے ہی نہیں، تو اس پہ خان صاحب نے ضرور غصے کا بھی کیا کہ یہ کیسا سسٹم ہے، اور مجھے جو ہے نا اس سے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ وہ کیسے اعتماد نہیں رہا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے توشہ خانہ کیس کے اندر انہیں سزا سنائے گی، یہ ایک گھڑی کا معاملہ جو کہ لیگل پروسیس جو ہے وہ کر کے انہوں نے خریدی تھی، اور وہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری قوم جانتی ہے، اور آج ایک بند کمرے کے اندر اس طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور اگر وہ فیصلہ آتا ہے نہ اس کو قوم مانے گی نہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں ان کیمرہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ شان سماعت جو ہے عدالت کی طرف سے بڑی ہی ریزسٹنس آئی اس حوالے سے ہمیں کہ آپ جو ہے آج لازمی جو ہے وہ کاپیاں آپ نے وصول کرنی ہیں۔ کیوں نہیں آپ نے وصول کرنی؟ دیکھیں یہ عدالت کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ کبھی جج صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی جج صاحب بیٹھ جاتے تھے، کبھی جانے لگتے تھے، کبھی پھر رک جاتے تھے، تو یہ جو ہے کنڈکٹ نہیں ہوتا۔ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرٹس کیا بنتے ہیں کیس کے، اس کو قانونی طور پر کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ عدالت نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ایک پارٹی بن جائے یا ایک بندے کے اوپر زبردستی جو ہے وہ اس کو کارروائی کے لیے اسے کہا جائے کہ یہ کاپیاں لو، یہ کاپیاں لو۔ قانون کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے بھی آگے سے ریزسٹ کیا، اور ہم اس آرڈر کو جو آج انہوں نے کیا ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، قانون ہمیں حق دیتا ہے، لیکن خان صاحب کو کے ساتھ جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کدھر سے احکامات آتے ہیں اور وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں جج صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ حکم دینا اور حکم کے اوپر امپلیمنٹ کروانا، اور مینول کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے کہ جو غیر قانونی ہو، جو غیر آئینی ہو۔ تو یہ عدالت کا کام ہے کہ اپنا حکم اور اس حکم کے اوپر تعمیل کروائے۔ سماعت جاری رہی، کافی دیر سے سماعت رہی، اور میں نے عدالت کو بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم یہ جو پیپر ہے یہ لے کر آتے ہیں، پین لے کر آتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے اور تلاشی لی جاتی ہے جیسے کوئی دہشت گرد ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ میری بھی تلاشی لی جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی تلاشی لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تلاشی لینی ہے لیں، لیکن اس پیپر کے اوپر کیا دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پین کے اندر کیا بم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے نا ان کو کہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب عدالت ہی کیونکہ اس وقت کسٹڈی ان کی ہے، اور یہ بڑا ان کو واضح بتایا گیا کہ اس وقت آپ ہائی کورٹ کے احکامات کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں واضح طور پر کہ جیل مینول کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے، لیکن نہیں دیا گیا۔ لیکن اس وقت آپ کی کسٹڈی ہے اور آپ نے میک شور کرنی ہے ان کی جان، ان کی حفاظت، ان کے اوپر جو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے پنجرے میں قید کیا گیا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ ایسے پنجرے میں جو ہے وہ قید کیا گیا ہے جس میں مطلب نماز اور جو ہے وہ تھوڑی سی بھی سپیس نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ تو واضح طور پر جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے وہ کمرے کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے خود یہ بات تسلیم کر لی ہے آج۔ انہوں نے کہا کہ جو اڈیالہ جیل تھی وہاں پر جو سپیس تھی وہ واقعی زیادہ تھی، اور اس سے جو ہے نا آدھی یا مطلب اس سے بھی یہ کم ہے۔ انہوں نے خود بات ایڈمٹ کی ہے، اور یہ بات تو ایڈمٹ کی ہے، لیکن اٹک جیل سے، لیکن جو مینول کہتا ہے اس کے مطابق جو ان کو دیا جانا چاہیے، جو کہ آج عدالت نے بھی کہا، وہ بات ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے کہ ہم دیں گے یا دیا جانا چاہیے۔